یہ جو ہم باہمی زندگی گزارتے ہیں ایک گھر میں، ایک ماحول میں، میاں بیوی کی جو زندگی ہے، پھر اللہ نے ان کو اولاد دی ہے، پھر ان کا خاندان ہے، ایک طرف سسرال ہے، ایک طرف جو ہے میکہ ہے، یہ جو پوری زندگی اللہ نے دی ہے، یہ پوری زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنا یہ اصل مطلوب ہے۔ آج لوگوں نے دینداری اس کو سمجھا ہے کہ چند عبادات کر لو، کچھ نمازیں پڑھ لیں، کچھ روزے رکھ لیے، کچھ صدقہ خیرات کر دیا، کچھ ذکر تلاوت کر لی، باقی جتنی چیزیں ہیں اس کو دینداری نہیں سمجھتے۔ بلکہ ایک مزاج جو یہاں عرض کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے گھر کے اندر اجتماعی زندگی گزارتے ہیں اور اس زندگی گزارنے کے اندر ہر حق والے کا حق ادا کرتے ہیں، اس کو بھی دینداری نہیں سمجھتے۔ جبکہ شریعت مطہرہ نے حقوق عطا فرمائے ہیں۔ کچھ حق ہیں جو اللہ کے ہیں، کچھ حق ہیں جو اللہ کے بندوں کے ہیں، دونوں کا ادا کرنا یہ شریعت ہے۔ بلکہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کہ حقوق العباد دراصل حقوق اللہ ہیں، یعنی ہم جو حقوق اپنے والدین کے، اپنے بیوی بچوں کے، اپنے پڑوسیوں کے، اپنے گھر کے، سسرال کے، میکے کے، بھائی بہنوں کے، اعزاء کے جو پورے کر رہے ہیں، یہ بھی دینداری ہے۔ اب ایک سوچ کیا بنی ہوئی ہے کہ بھئی میرا تو پورا دن کمانے میں گزر جاتا ہے اور میں فرائض کے علاوہ، کہ فرائض بہرحال ضروری ہیں، فرائض کے علاوہ کوئی خاص عبادت نہیں کر سکتا۔ بھائی آپ حلال کمانے میں لگے ہوئے ہیں، یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کا کمانا یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ اسی طرح خواتین کا مسئلہ یہ ہے، کئی میسیج آتے ہیں ہمارے ہاں، چونکہ ہمارے ادارے میں جو پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے تو بہت سارے ایسے سوالات آتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ نہیں پڑھنے پڑھانے میں لگا سکتے، نوافل نہیں کر سکتے، ذکر دعا اور تلاوت میں نہیں لگ سکتے، تو اس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ بس ہماری زندگی بیکار ہے۔ میں سوال کرتا ہوں کہ بھائی شوہر کے حق ادا کیے؟ کرتے ہیں۔ بچوں کے حق ادا کیے؟ جی کرتے ہیں۔ بھائی والدین کے حق ادا کرتے ہیں؟ جی کرتے ہیں۔ خاندان والوں کے حق ادا کرتے ہیں؟ کرتے ہیں۔ سسرال کے حق ادا کرتے ہیں؟ کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ حق تو ادا کریں، یہی تو دینداری ہے۔ عورت کی دینداری کیا ہے پھر؟ عورت کی دینداری یہی ہے کہ گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو شریعت کے تقاضوں کے مطابق اور اسلامی آداب کے مطابق پورا کرنا، یہ اس کی دینداری ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان چیزوں میں اس طرح نہ لگے کہ فرائض سے غافل ہو جائے۔ کئی اللہ والوں سے یہ بات سنی ہے اور یہ بات یقینی ہے کہ اگر کوئی عورت یا کوئی مرد وہ اگر حقوق کی ادائیگی کرتا ہے جو بندوں کے حقوق ہیں، اور ساتھ میں فرائض کا اہتمام کرتا ہے، اور نمبر 3 گناہوں سے بچتا ہے، تو یہ بھی جنتی ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ نوافل چھوڑ دیں، یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ ذکر اذکار تلاوت چھوڑ دیں، وہ آپ کریں جتنا کر سکتے ہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ اگر وہ نہیں کیا اور یہ جو کر رہے ہیں تو یہ اس سے صرف آپ کی دنیا بن رہی ہے، یا آپ اس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ اللہ سے دور ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا ہے اس میں مختلف شعبے ہیں، اور ہر شعبے کو اللہ کے حکم کے مطابق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرنا، یہ اصل دینداری ہے۔ شریعت کے تقاضے کو دیکھنا دینداری ہے، اور اس میں احکامات کے مراتب کو سمجھنا دینداری ہے۔ اس کو کرتے رہیں۔ کبھی ممکن ہے کہ آپ کو کوئی عام تقاضا نہ ہو تو آپ کو رعایت مل جائے، اور کبھی آپ کے پاس تقاضے آ جائیں، جیسے گھر میں بعض اوقات ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ ایک عورت ہے، آج اس کا بچہ نہیں ہے، اب بچے کی ولادت ہو گئی، اس میں اس کو لگنا ہے۔
پھر اس کے پاس جو ہے وہ اللہ نے اس کے گھر میں ایک اور بچہ دے دیا، وہ ذمہ داری ہے، پھر سسرال ہے، پھر رشتہ دار ہیں، تو سارے تقاضے ہیں۔ ہر تقاضے کو پورا کرنا شریعت کی روشنی کے اندر یہ اصل ذمہ داری ہے اور اصل دینداری ہے، اسی کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com